اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے پہلے جو گزرے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے، لیکن گزشتہ جتنے بھی لوگ گزرے، جتنے بھی قومیں گزری ہے، ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم 40 دن روزے رکھتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 مہینے تک روزے رکھتی تھی۔ تو یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے، تم سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے، اور امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن ہوا کرتا تھا، یعنی شعبان کے مہینے کا آخری دن ہوتا، تو آپ علیہ السلام ہم سب کو جمع فرمایا کرتے تھے، ہم سب کو جمع کیا کرتے تھے اور ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ کیا خطبہ ہوا کرتا تھا؟ رمضان المبارک سے قبل آپ علیہ السلام صحابہ کو جمع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظل علیکم شہر عظیم شہر مبارکہ، کہ تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ، ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور ایک بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ تم پر آنے والا ہے، ایسا برکت و رحمتوں والا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَشَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور وَجَزَاءُ الصَّبْرِ الْجَنَّةِ، وَثَوَابُ الصَّبْرِ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ، صبر کی جزا وہ جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صبر علی الطاعہ، انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کرے گا تو انسان صبر کرے۔ انسان کا دل نہیں چاہے گا، لیکن عبادات پر اللہ کا کلام پڑھے گا، مسجد کے اندر زیادہ وقت دے گا، تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، صبر اللہ کی اطاعت پر صبر کرے خوب۔ اور پھر صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بھی صبر کرے۔ کیسا گناہ چھوڑیں گے اس مہینے کے اندر، تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر کرنا، ایسا صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان گناہ چھوڑ دے گا، گناہ چھوڑنے پر بڑی تکلیف ہوگی، نفس کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن انسان صبر سے کام لے۔ اس مہینے کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، باقی 11 مہینے پھر آسان ہو جائیں گے، باقی 11 مہینے پھر
گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا تو انسان صبر کرے. اور پھر صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت آ جائے تو شریعت کے حکموں کو نظر انداز نہ کرے. انسان کا جی چاہے گا میں واویلا کروں، شور مچاؤں، لیکن اس مہینے کے اندر بھی صبر انسان نے کرنا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو جو اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھا انسان اس پر صبر کرے. اس لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے رمضان المبارک سے پہلے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس پر صبر کرنا ہے. گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے. انسان کے اوپر تکالیف آئے، غم آئے، رنج آئے، الم آئے، انسان صبر سے کام لے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے. اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کی چیز قرار دیا ہے کہ رات کے قیام کو انسان نہ چھوڑے، انسان تراویح کی نماز کو نہ چھوڑے، انسان تہجد کی نماز کو نہ چھوڑے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر. اور پھر فرمایا فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا، کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ. اور جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض کی ادائیگی کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے. آج بھی جمعے کی نماز پڑھو گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، یہی 2 رکعت اگر رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھو گے تو 70 ایک رکعت کو 70 کے برابر ثواب یعنی 140 رکعت فرائض کے برابر ثواب ملے گا. جیسے انہوں نے فرض کی 140 رکعتیں ادا کی. تو رمضان المبارک کے اندر ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اگر 4 رکعت فرض والی نماز ادا کریں گے تو اس کا ثواب بھی اسی طرح بڑھ جائے گا. اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو 280 رکعت کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان غم خواری کرے، اپنے پڑوسیوں کے کام آئے، اپنے اعزاء و اقارب کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں انسان شریک ہو، ان کی پریشانیوں کو دور کرے. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں ختم فرمائیں گے، اس کی تکالیف ختم فرمائیں گے. تو یہ غم خواری کا مہینہ ہے. انسان اپنے اعزاء و اقارب کو دیکھے، رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے ماتحتوں کو دیکھے جو کسی غم میں، کسی پریشانی میں، کسی قرضوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، انسان ان کے کام آئے. اور پھر فرمایا اس مہینے کے اندر انسان اگر کسی کو روزے دار کو افطار کرائے گا، فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ. جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو آگ سے خلاصی عطا فرمائیں گے.
وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کہ صرف روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے، روزے دار کے عمل کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم روزے دار کو افطار کرائے، یعنی انہیں پیٹ بھر کر کھلائے، ہم تو یہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کے زمانے میں اکثر صحابہ کرام یہ حالت مالی حالت نہیں تھی جو اس طرح آج کل کی مالی حالت ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم میں سے ہر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب صرف ایک پانی کا گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی ہے، کہ جو کسی روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دے گا یا ایک دودھ کا پیالہ پلا دے گا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے پلائیں گے، کہ وہ جب تک جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک اسے پیاس بھی نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، اس دن اللہ اس شخص کو جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا حوض کوثر سے پلائیں گے، کہ وہ ایسا حوض ہے کہ جنت میں جانے تک اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے، ویسی سال کے جو 360 دن ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے دن ہے، سب دنوں میں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن رمضان کو جو فضیلت ہے، رمضان کو جو فضیلت ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی حیثیت وقعت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کی نسبت وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر انسان اس اعمال کا اہتمام کرے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ پھر آسمان سے دنیا تک یہ تدریجاً بتدریجاً آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے رہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، رمضان کے آنے کے ساتھ ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک شیطان انسان کے ساتھ پھر بھی رہتا ہے، وہ نفس ہے۔ 11 مہینے شیاطین نے جس پر چلایا، یہ نفس اسی طرح معصیت پر چلے گا، گناہ پر چلے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، پھر انسان گناہ کی طرف آمادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ نفس کا شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے۔ 11 مہینے شیاطین نے اس کی تربیت کر لی، اب یہ ایک مہینہ اسی طرح چلنے کی کوشش کرے گا،
لیکن انسان اسے قابو میں رکھے، اپنے شیطان کو اپنے قابو میں رکھے، اس مہینے کے اندر صبر سے کام لے۔ اس لیے فرمائی یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اس کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ انسان اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کروائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ اس مہینے کے اندر ہر رات اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ انسان اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو آگ سے آزاد کروائیں، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اس مہینے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، مگر یہ کہ انسان اس مہینے کے اندر ہر عمل کرے تو خالص کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے، دکھاوا نہ ہو، ورنہ کوئی عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کے غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال رہے ہیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے ان اعمال کا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ خالص اللہ کے لیے عمل نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا تو ہر عمل کا ثواب دگنا ملے گا۔ رمضان کے اندر ہر عمل کا ثواب دگنا ملے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کیا آ رہا ہے؟ صحابہ حیران۔ اور پھر فرمایا وماذا تستقبلون، اور کس کے سامنے جا رہے ہو؟ صحابہ حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ کیا وہ دیکھو کیا آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا وحی نازل ہوئی آپ پر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جس کا ہم مقابلہ کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے کہ رمضان کی تیاری کر لو۔ کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے سمجھایا، کس طریقے سے اس کی عظمت بیان کی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی انسان قدر کرے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان اپنے حواس کا خیال رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ یہ آنکھیں جو عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر ٹی وی کو دیکھتی تھی، موبائل فون کو دیکھتی تھی، موبائل فون پہ خرافات دیکھا کرتے تھے، ٹی وی پر خرافات دیکھا کرتے تھے، رمضان المبارک کے اندر انسان عہد کرے اس مہینے ہم اللہ کا کلام دیکھیں گے، فیس بک کے بجائے ہم ہولی بک قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تہجد کے نماز کی پابندی کریں گے، اس زبان کے تالا لگا دے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، قرآن کے سوا، اچھی باتوں کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے۔ صرف یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہم نے ان اعضاء کا خیال رکھ لیا، باقی 11 مہینوں پہ خیال رکھنا آسان ہوگا کہ ہم غیبت کو نہیں سنیں گے، غیبت کو نہیں سنیں گے، خرافات نہیں سنیں گے، گانے نہیں سنیں گے، ناچ گانوں سے پرہیز کریں گے، یہ آنکھیں نامحرموں پہ نہیں پڑیں گی، نامحرموں سے بات نہیں ہوگی۔ انسان اس مہینے کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر دن محاسبہ کرے، ہمارا ہر روزہ
ہر رمضان کا دن آنے والے دن سے زیادہ ہو عبادت کے اندر، عبادات کثرت سے اس مہینے کے اندر عبادات کرے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس مہینے کے اندر روزے تو ہے ہی فرض، انسان صدقات کی بھی پابندی کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے افضل الصدقۃ صدقۃ رمضان، کہ رمضان کے بہترین صدقہ وہ رمضان کا صدقہ ہے۔ صدقات کے انسان اس مہینے میں پابندی کرے، تلاوت کلام پاک کی پابندی کرے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، ذکر اور استغفار اور درود شریف کے اس مہینے کے اندر کثرت کرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ سل من قطع، کہ جو تمہارے ساتھ توڑے، رشتہ داری توڑے، تعلق توڑے، تم اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انسان صلہ رحمی کرے، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں انسان اعتکاف کی پابندی کرے۔ تو یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس مہینے کی عظمت بتایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک، اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اعمال صالحہ اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔